نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا آیت بر کے اندر جو کہ 177 تھا، وچ واز نیکی کیا ہے، ان کے احکامات چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک، ہم دیکھ رہے ہیں پہلے قصاص کے، وراثت کے، رمضان کے، ایک ایک کر کے جو کام کرنے کے ہیں نا۔ آیت نمبر 177 میں یہی ہے، اس کا ایک کرکس سمری آئی، لیس البر، کہ بر یہ نہیں ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ ابھی اس کی ایکسپلینیشنز ہی چل رہی ہیں۔ نیکسٹ حکم دیکھیں، لا تأکلوا اموالکم، اور یہ آیت کے اندر ایک اور کریں، ہم لوگوں نے کافی ایمفسس پروناؤنس کے اوپر کیا ہے، 2-3 مرتبہ ہم گروپ پہ شیئر بھی کرتے رہے ہیں، اور پروناؤنز آپ لوگوں نے، میں بار بار جو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر غور کریں۔ اب اس آیت کا آپ ترجمہ کرنے کی، ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں، کیپنگ ان مائنڈ دا پروناؤنس۔ اگر کوئی تھرڈ پرسن ہے تو غائب تھرڈ پرسن کا یوز کریں، حاضر مین سامنے سے بات ہو رہی ہے تو سامنے کا یوز کریں۔ اب آپ ٹرائی کریں گے اعظم بھائی، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہیں، اکل یأکلوا کھانے سے کہتے ہیں، کھاؤ، تم لوگ نہ کھاؤ تم لوگ، اموالکم، اپنے، تم لوگ اپنے مال میں سے۔ دیکھیں، چلے میں کرتا ہوں، اس کی وجہ ہے یہ، میں ابھی آتا ہوں، پروناؤنس کے اوپر غور کیجئے گا پلیز۔ لا تاکلوا اموالکم، تم سب اپنے مالوں میں سے، بینکم، آپس میں تم سب نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال، بالباطل، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے، جو آپ کا حق نہیں ہے وہ نہیں مارو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی ان کو، اس بات کو حکام کی طرف لے کے جاؤ۔ ابھی اس کی ایکسپلینیشن کرتے ہیں۔ لِتَأْكُلُوا، اس لیے کہ کھا سکو، فریقم، کوئی فریق، من اموال الناس، لوگوں کے مال میں سے، بالاسم، اسم کہتے ہیں گناہ کو، وانتم تعلمون، اور تم لوگ یہ بات جانتے ہو۔ یعنی کہ مثال ایسے ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ جانتا ہے، اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کا حق نہیں ہے، اس نے دوسرے کا مال زبردستی ناحق اپنے قبضے میں کیا، پھر حکام کی طرف جا کے غلط دلیل دی، یا جو بھی اتھارٹیز ہیں، حکام سے مراد جو بھی اتھارٹی ہے، ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس گیا اور اس نے غلط طریقے سے پروف کیا، اس وجہ سے کہ جو مظلوم وکٹم تھا اس کے پاس کوئی پروف نہیں تھا کہ یہ چیز میری ہے، یہ مال میرا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، لیکن یہ بہت ہی براڈ ہے، اس کا بہت سارے مسائل میں، وراثت کے معاملات میں بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں ہمارے تو انڈو پاک میں بہت کامن ہے، آپ ایک بندہ گزر جاتا ہے، اس کی وراثتیں ہی تقسیم نہیں ہوتی، 20 30 سال ایسے ہی معاملہ چلتا ہے، اور ایسے ویسے تو وہ بھی آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کسی دوسرے کا، میں 2 پارٹنرز ہیں، ایک دوسرے کا مال نہیں کھایا غلط بیانی کر کے، یا کسی بھی فارم میں، ہر طرح سے جو بھی بات ہے وہ اس طرح سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم لوگ میرے پاس آتے ہو اپنے ڈفرینٹ آرگیومنٹس یا کانفلکٹس لے کر، اور مجھے دو پارٹیز اپنا احوال سناتی ہیں، اپنے جو بھی ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ دیتی ہیں۔ اب میرے پاس صرف ظاہری علم ہے، تو میں اس ظاہری علم کی بنا پر غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہوں، تو یہ پہلے ہی تم پر لازم ہے کہ تم لوگ غلط بیانی نہ کرو۔ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم جو ایک ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غیب کا علم نہیں تھا۔ تو ایک تو چیز آپ کو یہ بھی پتہ چلتی ہے اس سے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنا ان اٹ سیلف جو، اچھا اس کے اوپر بھی بہت ساری، ہم فقہ کے مسائل میں تو نہیں جاتے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ بعض اوقات جب قاضی نے ایک فیصلہ کر دیا، فار ایگزامپل کہ یہ مال اس کا ہے، قاضی کا فیصلہ، رول آف لا تو اپلیکیبل ہوتا ہے، چاہے قاضی کا فیصلہ غلط بھی ہوگا، اس میں قاضی کی ان اٹ سیلف، یا مجتہد، یا جو ہم فقی کہتے ہیں، جیسے 4 فقہ ہیں ہمارے اندر، ڈفرینٹ مسائل انٹرپریٹ کا طریقہ ایک کرنے کا ہے، لیکن اس کو اجر اپنا ملے گا ہی ملے گا، چاہے اس نے غلط فیصلہ بھی کر دیا، فَلَهُ اجرٌ، ہوتا ہے نا، فَإِذَا فَأَصَابَ، اگر وہ ایک مسئلے کو غور و فکر کے بعد پہنچ گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اور پھر وہ مجتہد اس غور و فکر کے بعد اس مسئلے کے اور پہنچتا ہے، اگر اس مسئلے کا حل، اس نے جو جواب نکالا ہے وہ واقعی صحیح بھی ہے، فَلَهُ اجران، تو اس کو ڈبل اجر ملتا ہے، اور اگر وہ مسئلہ صحیح اس طرح سے نہیں تھا لیکن اس نے تو محنت کی، تو فَلَهُ اجرٌ،
لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی طرف سے مسائل نکالنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ دوسری روایت میں بھی آتا ہے من قال فی القرآن برأیہ فلہ فإن اخطأ فإن اصاب. تو اگر کوئی بندہ قرآن پڑھ کے اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ نکال لیتا ہے نا، ایسی ایک لے مین میری طرح کا، تو اس کے بارے میں حدیث میں اتنی تنبیہ آتی ہے کہ وہ صحیح مسئلہ بھی بتا رہے ہیں نا تو بھی وہ غلطی پہ ہے، تو بھی اس کو گناہ ملے گا اس کا. تو اس کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے. یسألونک عن الاہلہ، اب پروناؤنس پہ پلیز غور سارے کیجیے گا. یسألونک یہ آپ سے پوچھتے ہیں، نہیں عن الاہلہ ہلال سے ہے، چاند، ہلال کہتے ہیں چاند کو، اس کا پلورل ہے اہلہ. یہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. کل ان سے کہیں ہیا، دیکھیں ہوا نہیں آیا ہیا آیا، ہوا میل ہیا فیمیل، صرف یہ فرق ہے، ہوا میل. اب یہ کیونکہ بات ہو رہی ہے پیچھے چاند کی، اہلہ کے جب ورڈز کے اندر اس کو فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے، اس وجہ سے ہیا آیا ہوا نہیں آیا. تو ہیا مواقیت للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ٹائمنگز ہیں. تو اس میں بھی علماء نے بہت ڈیٹیلز لکھی ہیں، آپ تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں. چاند کے اوپر ان اٹ سیلف ریلائی کرنے کے جو مقصد ہے، فرسٹ آف آل تو ایزی ہے کہ عام آدمی کے لیے سورج کو دیکھ کے کرنا امپاسبل ہے، بیکاز چاند دیکھ کے ایک عام آدمی تو ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہے فرسٹ مون ہے، آج 14ویں کا چاند ہے، یا مور اور لیس. لیکن سورج کو دیکھ کے یہ نہیں کیا جا سکتا، اٹ از امپاسبل. آپ ڈیز کی کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے، چاند کو دیکھ کے کر سکتے ہیں. اور لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے آج کل جو ایک فتنہ نہیں پھیلا ہوا، ہم خود ہی سے ایک سائنٹیفک ریولوشن ہے جی، ہم خود ہی سے اپنی مرضی سے چاند کی ڈیٹ نکال دیں گے. تو اس سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے رمضان کے بارے میں تو کیٹیگوریکلی فرمایا کہ تم لوگ چاند دیکھ کے روزہ رکھو. اگر کسی وجہ سے تمہیں چاند نہیں نظر آ رہا، مطلع صاف نہیں ہے، آسمان میں بادل ہیں، تو 30 روزے پورے کر لو. بڑا آسان حل ہے، اس آرگیومنٹ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، بیکاز علماء کا کام ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کا نکالنا. تو ہم نے کہیں سنا ایک صاحب نیو یارک یونیورسٹی کے ایسٹرن بزنس اسکول کی میں تھے جاننے والے، انہوں نے پھر اس کے لیے ناسا کو اپروچ کیا کہ چاند کے بارے میں ہم نے ریسرچ کرنی ہے کہ یہ جس طرح سے اس کی موومنٹ ہے اس کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں کہ آج کون سا ہوگا. انہوں نے کہا یہ کام نیول آبزرویٹری بیس جو ہے واشنگٹن میں کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، وہ لوگ اس کی چاند کی ڈے ٹو ڈے کیا میرا خیال ہے سیکنڈ ٹو سیکنڈ موومنٹ کو نا فالو کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو بھی واللہ عالم، آئی ایم جسٹ سیئنگ جو کنکلوژن اس بات کا تھا، انہوں نے کہا کہ وی کین ٹیل یو ود 99% شیورٹی کہ ہاں چاند فار ایگزامپل 14 کو یا 15 یا 20 کو کس لوکیشن پہ ہوگا، 99%. بٹ دیر از اے 1% مارجن آف ایرر، بیکاز سم ٹائمز کیا ہوتا ہے جب چاند موو کر رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل چاند کی یا ہر پلانٹ کے اندر بھی کبھی کوئی ارتھ کوئک آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سونامی آ گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ چاند اپنے آربٹ سے ذرا سا وابل کر کے رائٹ لیفٹ تھوڑا ہٹ سکتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر جو فائنل اس کی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ ایک دن جلدی پہنچ جائے آگے جب ایک دم جمپ لگا کے، یا ایک دن سلو ڈاؤن ہو جائے اور ایک دن بعد میں پہنچے. تو سائنس آپ کو یہ بات بتا ہی نہیں سکتی ود 100% ایکوریسی کہ چاند اس دن یہاں ہوگا یا اس دن یہاں نہیں ہوگا. تو یہ کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے. قرآن نے صاف صاف اسی لیے کہا کہ آپ چاند کو دیکھیں، چاند کو دیکھ کے اپنا فیصلہ کریں. اور عام آدمی کے لیے ورنہ تو اللہ کہتے تھے بھائی سورج کو دیکھ کے کر لو فیصلے. پھر اگر صرف ریسرچرز پہ ہی ہم نے چھوڑنی تھی بات، لیکن دین تو یہ تھا کہ عام آدمی کا دین ہے نا، ہم جیسا عام آدمی بیٹھا ہوا ہے ہم بھی دین کو فالو کر سکیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہ ہو. وہ بس چاند دیکھا اور مسئلے کو نکال لیا. تو ان سے کہیں یا مواقیت للناس، اس کے اندر لوگوں کے لیے ٹائمنگز ہیں، وقت کی پلورل ہے مواقیت، لوگوں کے لیے. والحج، اور حج کے بھی اسی سے ٹائمنگز ڈرائیو ہوتے ہیں کہ کس ٹائم پہ حج شروع ہوگا. ولیس البر بأن، نیکی یہ نہیں ہے، ولیس البر کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ بیوت میں، یعنی کہ اپنے یہ گھر کا پلورل ہے، بیت کی جمع ہے بیوت. اس زمانے میں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ اس وقت کیا رول ہوتا تھا، لوگ جب اپنے گھروں سے احرام پہن کے حج کا ایک دفعہ نکل گئے تو اب وہ سمجھتے تھے کہ گھر کے اندر انٹر ہونا ہمارے لیے حرام ہے، تو وہ اس کا ہیلا نکالتے تھے کہ گھر کے بیک سے دیوار ٹاپ کے آ جاؤ یا کوئی کھانچا بنا لو یا یہ. تو وہ بات ہو رہی ہے کہ یہ چیز کوئی حلال حرام والی نہیں ہے. آپ کو گھر میں جانے کی ضرورت پڑ گئی احرام کی حالت میں تو کوئی ایسے مسئلہ کی بات تو نہیں ہے. تو آپ کو پیچھے سے من ظہور یہاں آ رہا ہے نا، ظہر کہتے ہیں بیک کو، کہ بیوت کی ظہور یہاں ان کے بیک سے انٹر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کرنے سے تم نیک نہیں بن جاؤ گے. ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے،
من اتقا سب سے پہلا کہ وہ جس کے پاس تقوی ہو، وہ یہ اصل نیکی، یعنی کہنے کا مطلب یہاں پہ یہی ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے یہ کرنا، بلکہ نیکی وہ ہے کہ اصل تقوی دل کے اندر ہو. وہ آت البیوت من ابوابہا، اس لیے عطا یاتی کہتے ہیں آنے کو، تو تم لوگ آؤ بیوت میں اپنے گھروں میں، من ابوابہا باب کی جمع ہے پلورل، باب دروازے کو کہتے ہیں، ابواب باب کا پلورل ہے. اچھا اعظم بھائی یہ بتائیں، یہ من ابوابہا جو آ رہا ہے، یہ ہا کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں یہ ہا ابوابہا، ابوابہا کا کیا جمع ہوگا؟ پلورل ہے ان کے دروازے، اپنے دروازے. جی نہیں، یہ ہا کا مطلب کیا ہوگا؟ صرف ہا الف ہا جو یہاں لکھا ہے ابواب، جسے کہتے ہیں نا ہا اور ہو کیا بتایا. ہاں یہ پروناؤن ہے نا. اب یہ پروناؤن ہمیشہ آپ آیت میں جب بھی پڑھیں، عربی کا رول ہے، ایک سینٹنس چل رہا ہے تو جب پروناؤن آ رہا ہے تو وہ پیچھے اس کا کہیں نہ کہیں ناؤن آیا ضرور ہوگا. ہم بول رہے ہیں نا کہ راشد بھائی آئے، یہ کر رہے تھے، پھر وہ یہ اس نے یہ کیا، پھر اس نے یہ جو اس پروناؤن میں نے بعد میں یوز کیا یا ہی شی بعد میں یوز کیا، لیکن پہلے متعین کرنا ضروری تھا نا میں کس کے لیے. تو یہاں پہ بیوت لفظ جو تھا، ہا یہ ہو بھی ہو سکتا تھا، ہاں پیش ہو اگر میل ہوتا. اگر بیت لفظ جو ہے نا اینڈ میں جب بھی تا آ رہا ہوتا ہے نا کامن ناؤنس میں جب بھی، تو وہ فیمیل کنسیڈر ہوتا ہے، میل کنسیڈر نہیں ہوتا. تو اس لیے بیوت کی وجہ سے ہا آیا. ابوابہا ان گھروں کے بیک سے، ہا گھر مراد ہے، ابواب مراد ہے. تو جب بھی پروناؤن آئے تو پیچھے غور کریں، سینٹنس میں پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ناؤن ملے گا جس جو نہیں، ہاں سنگولر ٹینس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاں وہ پلورل ہے، بیوت پلورل ہے. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. ایک ہوتا ہے لیونگ تھنگ، ایک ہوتا ہے نان لیونگ تھنگ. جب آپ لیونگ تھنگ کی بات کر رہے ہیں نا، کسی خاص آدمی یا عورت کی، تو پھر جو پروناؤن آتا ہے وہ اس کی بالکل مناسبت سے، اگر سنگولر ہے تو سنگولر، تثنیہ ہے دو تو دو، اور اگر پلورل ہے تو پلورل. لیکن جب نان لیونگ تھنگ ہوتا ہے تو یہ رول ضروری نہیں ہوتا، پلورل کے لیے سنگولر ٹینس بھی آ جاتا ہے. تو بیوت ایون دو پلورل ہے بٹ ہا سنگولر ٹینس ہے، ہم نہیں ہے یا ہننا نہیں ہے. یہ لفظ ہننا ہونا چاہیے تھا، ہم نے پیچھے پڑھا نا ہننا لباس لکم اوپر آیا تھا، ہننا وہ عورتیں، تو یہاں پہ ہننا ہونا چاہیے تھا. اگر بالکل ہننا بھی ہوتا نا، ابوابی ہننا، ابوابی ہننا ہوتا تو بھی سینٹنس صحیح ہوتا. مگر ہا کہنے سے بھی اس کے اندر ایک وہ ہے قرآن کا اپنا مزاج، وہ کلام کا. واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تم سب شاید تفلحون فلاح پانے والوں میں سے بن جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، یہ جہاد کا حکم آ رہا ہے. الذین یقاتلونکم، وہ لوگ جو جنہوں نے جہاد کیا یا قتال کیا تم لوگوں میں سے، ولا تعتدوا، اور پھر ڈرے نہیں، بھاگے نہیں اس سے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ ڈر کے بھاگنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وقتلوہم حیث ثقف، دیکھیں ان آیتوں سے ویسے غور بھی یہ بھی کیجیے گا کہ اکثر کیونکہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی قرآن کی آیتیں لوگ کوٹ کر دیتے ہیں، اچھا یہ دیکھو یہ جہاد کا حکم ہے. حالانکہ یہ آیات سے صاف پتہ چلتا ہے نبی علیہ السلام نے ان آیات کے بعد بھی کسی سے جہاد نہیں کیا. حد سے گزرنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، مختلف معنی کے اعتبار سے ہوتا ہے. یہاں بس اس جنگ سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا، ہاں تو نبی علیہ السلام نے کسی سے جہاد اس آیت کے اوپر نہیں کر دیا. وہ اصل جہاد کا آرڈر آیا سورہ توبہ میں، جب اس کے بعد جہاد کے آرڈرز آئے. تو یہ اس کو ڈفرینٹ طرح سے پڑھیں. وقتلوہم حیث، قتال کرو. اب دیکھیں اگین پروناؤنس پہ غور کریں، ہم ان سے قتال کرو. حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ. واخرجوہم، اور ان کو نکالو. من حیث اخرجوکم، پہلے ہم آیا، ان کو نکالو. من حیث، اسی طرح سے، اسی حیثیت میں، حیث کا مطلب ہے حیثیت میں، اسی طرح نکالو جیسے اخرجوکم، جیسے تمہیں نکالا تھا انہوں نے. والفتنۃ اشد من القتل، لیکن فتنہ جو ہے وہ قتل کرنے سے بھی زیادہ برا ہے. اشد،
ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور ان سے نہیں لڑو مسجد حرام کے پاس، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ اگین دیکھیں وہ تم سے قتال کرے. قتل ایک لفظ ہوتا ہے قتل، ایک ہوتا ہے قتال. قتل کا مطلب قتل ہی ہے، لیکن قتال کا مطلب ہوتا ہے جنگ لڑنا. تو یقاتلوکم، وہ قتال کریں تم سے، فیہ، اس میں فین قاتلوکم، اور پس اگر تم نے قتال کیا پھر پس فقتلوہم، تو ان کو قتل کرو، کذالک جزاء الکافرین، ان کی یہی سزا ہے کافروں کی. ایک تو یہاں مسجد حرام کا آیا، مسجد حرام ظاہر ہے حرمت والا مہینہ، اس پہ جگہ ہے، جو لوکیشن ہے جغرافیکل، وہاں پہ قتال کرنے کی سیلف اجازت نہیں ہے. فتح مکہ میں ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے صرف قتال وہاں پہ فرمایا، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ، اور وہ بھی قتال انسٹل ہوا ہی نہیں تھا، کچھ چند ایک آدھے آئسولیٹڈ انسیڈنٹ صرف تھے، ادر دین دیٹ قتال ہوا نہیں. جب 6 ہجری میں، یہ اصل میں پہلے انیشلی تھا 6 ہجری کے اندر، جب نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پہ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور پھر ریومر پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا ہے قاتل انہوں نے، تو انہوں نے بیعت رضوان کی. وہ بہرحال آگے دوسری صورت میں آئے گی. دونوں بعض، ایک اوپینین یہ ہے کہ اس سے صلح حدیبیہ والا ٹائم مراد ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ اس سے فتح مکہ والا ٹائم مراد ہے. میں اس لیے دونوں کا ذکر کر رہا ہوں. تو 6 ہجری میں بہرحال وہ حدیبیہ کا ٹائم ہوا، نبی علیہ السلام نے یہ سب فرمایا، اور پھر 8 ہجری میں جا کے فتح مکہ ہوا. تو بعض حضرات نے کہا کہ فتح مکہ کے بعد بھی جب حنین کے سراؤنڈنگ میں انہوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور 40 دن تک، کتنے عرصے تک ان کو اندر بند کر کے رکھا ہاؤس اریسٹ قلعے میں، اور پھر فائنلی وہ انہوں نے چھوڑا، اور وہ حرم عمرے کے لیے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے. تو بہرحال ان دونوں میں سے جس صورت میں بھی ہو، آیت کا مطلب اسی طرح بیٹھتا ہے. لیکن مسجد حرام میں قتال کرنا ایبسولوٹلی حرام ہے، اور یہ بات بھی فیکٹ ہے کہ آج تک کوئی دنیا کا نان مسلم جا کے مسجد حرام میں قتال نہیں کر سکا. جب بھی کیا ہے وہ صرف مسلمان نے خود ہی کیا ہے، جب بھی کیا ہے کوئی نان مسلم نہیں گھس کے کر سکا آج تک، جب سے اسلام آیا. یعنی ایک چیز یہ کہتے ہیں کہ مسجد حرام کے حدود میں جو غیر مسلم داخل نہیں ہوتے، ایسا ہوا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے، کوئی اگر کوئی چپ چاپ جا کے داخل ہو جائے، ہوئے ہوں گے. اور اب تو اللہ معاف کرے تو وہ ویزے سے اتنا آسان کر دیا کہ کوئی بھی چلا جائے، کوئی بھی چلا جائے. وہ تو آج کل تو یہ ہے، ایسے جا تو سکتا ہے. یہاں بات ہو رہی ہے خاص قتال کی، تو میں نے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ شاید کہ کوئی غیر مسلم داخل نہیں، یہ آتا ہے آیتوں میں، آگے بیان ہوگا اپنے مقام پر. ان کو اجازت نہیں ہے. جی ہاں، قرآن میں بھی منع کیا، مجھے آیت ابھی یاد نہیں ہے، وہ منع فرمایا نبی علیہ السلام نے کیٹیگورکلی، یہاں نان مسلم نہیں آئے گا. وہ آگے حج کی آیتوں میں غالباً آتی بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آ سکتا ہے کوئی جیسے جھوٹ بول کے آ جائے، یا بغیر بتائی کوئی بس پہ بیٹھے جدہ سے اور حرم پہنچ جائے، تو ہو سکتا ہے. ایسا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پہنچ نہیں سکتا. حرم، حدود حرم، یہ سارا علاقہ ہے جہاں سے میقات جس کو بولتے ہیں. تو جو حدیث میں ہے وہ پورا حرم میقات ہے، پورا حرم حدود حرم ہے. حرم ایک صرف مسجد کا نام نہیں ہے. ہم نے پیچھے جب قبلے کے مسائل میں پڑھا تھا کہ جو قبلہ ہے وہ حرم پورا قبلہ ہے. لکھا بھی ہوتا ہے کہ حدود حرم وہاں پہ آتا ہے. ہاں، وہ جو ایک 2 شارٹس کا جہاں پہ سائن آتا ہے نا جب مکہ کا انٹر ہوتی ہے، وہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چلیں ہم تو یہاں ڈسکس کر رہے ہیں نان مسلمز کو. اب دیکھیں جب بھی ہوا ہے اصل میں قتال ہوا ہے تو وہ کیا تو مسلمانوں نے. اب آپ عام طور سے ابھی پیچھے محرم گزرے، آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مناقب و فضائل سیر ہم سنتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو نواسہ رسول ہے. لیکن کبھی ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما دونوں نے اکٹھے ہی ریولٹ کیا، دونوں نے اکٹھے ہی ایک سٹینڈ لیا. ان کی اوپینین یہ تھا کہ ہم کوفہ چلے جاتے ہیں. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو کہ ان اٹ سیلف ٹاپ آف دا ٹاپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، اسما رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے ہیں، اور ان کا اپنا ایک مقام ہے. زبیر رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں. ہمارے یہاں کیونکہ عام طور سے لٹریچر میں یا جب بیانات میں یا وہ واقعہ سامنے نظر آتا نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا یہ ترمذی شریف میں ایک روایت نظر سے گزری میری. تو اس وقت کا جب یزید نے بھیجا لشکر، ایک تو کوفہ والا واقعہ تو سب کو معلوم ہے، تو یہ مکہ کے پاس پہاڑی پہ ایک لشکر بھیجا اس نے دوسرا ان کو وہ کرنے کے لیے. تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے، انہوں نے جو لشکر کا سردار تھا، نام نکل گیا دماغ سے، اس کے پاس گئے، اس کو کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ مکہ پہ حرم کے اندر گھس کے اور ایک مسلمان صحابی کا قتل کرنے جا رہے ہو.
مکہ تو حدود حرم ہے، یہاں اس علاقے میں تم یہ تھوڑی کر سکتے ہو. تو اس کے آگے سے جواب تھا لا یزید عاصیا ولا فارن بدم ولا بخرقت، کہ نہیں یہ حرم تو ہے لیکن یہ کسی چور زانی کو نہیں پناہ دیتا. حالانکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہ کسی کی کوئی چوری کرنے کے گئے تھے، وہاں تشریف لے گئے تھے، نہ کوئی اللہ نعوذ باللہ، ہو ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو صرف امن میں وہاں اس لیے گئے، اور ان کا اوپینین یہ تھا کہ اگر ہم دونوں حسین اور عبداللہ رضی اللہ عنہ ہم دونوں مکہ میں ہوں گے تو ہمارا یہ بیس اسٹرانگ ہوگا، ہم لوگ دونوں مل کے پرابلی، واللہ عالم. لیکن ان کو بہرحال ہسٹری گواہ، پھر وہ گھسا حرم کے اندر، گھس کے اس نے مارا بھی اور ان کو کروسیفائی کیا، اور 3 دن تک ان کی باڈی سنا ہے کہ کروسیفکشن کے بعد وہاں لٹکی رہی. اور بہرحال لیکن تو یہ حدود حرم کے اندر قتال جب بھی ہوا ہے وہ کیا مسلمانوں نے خود ہی ہے، کوئی سی نان مسلم نے نہیں کیا. یہ ایک پوائنٹ یا نقطہ ہے. بہرحال فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پس اگر یہ انتہا سے لفظ نکلے، باز آ جائیں یا رک جائے، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی کہ اگر یہ قتل اس سے کر بھی رہے ہیں لیکن یہ باز آ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے اور بڑا رحیم ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ، اور ان سے قتال کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہیں رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے جو دین ہے صرف خالص للہ، اللہ کے لیے. فَإِنِ انتهوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، بس اگر یہ باز آ جائیں تو فلا عدوان کہتے ہیں دشمن کو، تو ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی ان سے زیادتی نہیں کی جائے گی. یہاں پہ زیادتی کے مطلب میں آئے گا کہ ان سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، الا مگر علی الظالمین، صرف جو ظالم ہوگا صرف اسی سے وہ کی جائے گی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، جو حرمت والا مہینہ ہے وہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے. الحرام، اچھا، والحرمات قصاص، اور جو حرمتیں ہیں ایک دوسرے کی آپس میں ایک دوسرے کا قصاص بھی ہیں. فمن اعتدى علیہ، قصاص ویسے بدلے کو کہتے ہیں، جیسے کسی نے کسی کا قتل کیا اس کے کاؤنٹر میں جو دوسرے کا قتل ہوگا اس کو قصاص کہتے ہیں. یہاں مہینے کی بات ہو رہی ہے، وہ جو حرمات والے مہینے تھے 4، یہ ان کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، بس اگر کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے اسی کی اسی کے مثل کے مطابق ہی زیادتی الاؤڈ ہوگی. جیسے کسی نے کسی کو ایک تھپڑ مار دیا، وہ غالباً ایک روایت میں بھی آتا ہے، تو اس نے اس کے پاس پورا رائٹ ہے کہ وہ اس کو جواب میں تھپڑ مارے، لیکن اس کا ایک جو کہ مجھے اس کی میجرمنٹ نہیں آتی ہٹنگ کی کیا ہوگی، لیکن ذرا سا بھی ایک ڈاٹ بھی زیادہ جان سے نہیں لگنا چاہیے، اسی پاور سے لگنا چاہیے جس پاور سے اس نے تمہیں مارا تھا. اگر ایک ڈاٹ بھی زیادتی ہو گئی تو وہ بھی مثلے کے اس سے نکل جائے گا، اسی لیے بہتر ہے معاف کر دینا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ مع المتقین، جان لو کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے. وانفقوا فی سبیل اللہ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اور نہ ڈالو، القاء یلقو کہتے ہیں ڈالنے کو یا جانے کو، تو نہ ڈالو بایدیکم اپنے ہاتھوں سے ہی ہلاکت کی طرف، اپنے آپ کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاکت کی طرف نہ ڈالو. واحسنوا، اور احسان کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرنے والا ہے. یہ جو لفظ احسان ہے، یہ اس پہ ایک نظر سے گزرا تو بس یہ کر کے آگے نہیں جاتا انشاءاللہ. احسان کو اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کبھی، ایک تو ظاہر ہے اس کا براڈلی اسپیسیفک یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، لیکن لفظ احسان کا ٹرانسلیشن آپ ایگزیکٹلی تصوف سے کر سکتے ہیں. جیسے آتا ہے نا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وہاں پہ علماء نے یہ اکثر لکھا ہے احسان کا مطلب ان اٹ سیلف تصوف ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ ان اٹ سیلف بالکل لغت کے اعتبار سے ہوگا، لیکن مطلب وہی ہوگا، کیونکہ براڈلی آپ جب احادیث اور قرآن میں جب بھی پڑھیں گے تو یہ جو پورا کانسیپٹ ہے ظاہر ہے تصوف کا اور یہ نکلا ہے وہ سارا اس لفظ احسان سے نکلا ہوا ہے. یہ اس کو آپ سیلف ایگزیکٹلی اگر ٹرانسلیٹ کریں تو وہ غلط نہیں ہوگا، اور ظاہر ہے وہ اولین پرائیورٹی ہوگی، کیونکہ سب سے جو افضل ترین چیز ہوگی وہ تو آپ کی اپنی اصلاح ہوگی، اور وہ احسان تصوف کے ذریعے ہوگی. اس کا اور کوئی راستہ اکابرین نے جو ہزاروں سالوں سے ہمارا چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.